اگر آپ نمبرز نہیں لے کے آ سکتے تو آپ کی کمپٹیشن میں کمی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ڈانس کرنے والی یا کوکنگ کرنے والی 8 سال کی بچی نمبر لے آئے اور آپ اللہ کی بات کرنے والے اصلی پرابلم ریئل سولوشن دینے والے اور آپ کے پاس نمبر نہیں۔ پیسوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دشمن کے پیسے لگوانا شروع کر دیں۔ اپنے نہیں بنا سکتے تو اس کا خرچہ کرواتے ہیں نا۔ مسلمانوں کی حکومت پاکستان پہ لے آئیں، دیکھنا یہ سارے اسی طریقے سے تباہ کر رہے ہوں گے۔ مولوی آپ کے حق میں اسلام کے فتوے دے رہے ہوں گے، حسین لگے ہوئے ہوں گے۔ Okay. And I'm not a political leader. You are. پلیٹ فارم میں کوئی بندہ نہیں ہوتا، اور سمجھیں یو نیڈ ٹو نو دس از اے فائنینشیل وار۔ پیسوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دشمن کے پیسے لگوانا شروع کر دیں۔ اپنے نہیں بنا سکتے تو اس کا خرچہ کرواتے ہیں نا۔ کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اس کا خرچہ کروانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ There are 13-14 ways America has to spend money to control whatever is going on. ان میں سے 3-4 ڈائریکٹ، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں خالی، پاکستان can get America twice, thrice, even 10 times busier in spending more money. اور وہی پیسہ نا امریکہ، ایک ہی امریکہ ہے نا۔ فیڈرل ریزرو جتنے مرضی نوٹ چھاپے، بیسکلی تو ایک ہی سورس آف فنڈنگ ہے۔ غور سمجھیں، ان کی فیکٹریاں بھی جو آئرن ڈوم کے راؤنڈز بناتی ہیں وہ بھی فزکس کے لا پہ بناتی ہیں۔ ادھر کوئی پیر بابے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو منتر کرتے ہیں اور خود ہی میزائل بننا شروع ہو جاتے۔ وہ پیسوں کے بنتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، ادھر شپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، ایوری تھنگ کاسٹ اے لاٹ آف منی۔ امریکہ کے پیسے کہیں اور لگوانے ہیں، ہمارے پاس ہے وہ جگہ جہاں پہ امریکہ پیسے لگواتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنا پیسہ انڈیا کو دیا جاتا ہے جسٹ ٹو کیپ پاکستان بزی؟ اس سے امریکہ کے وہی ڈالر آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کتنی بڑی نس ہمارے ہاتھ میں چائنا رشیا پیکٹ کے ساتھ؟ کتنے ڈالر امریکہ کے لگتے ہیں؟ کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ چھوڑ دیں، 2 نمبر جرنیل یا 2 نمبر سویلین، اٹ ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹر از لگ امریکہ کے نہیں۔ آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ بے شک اوپر منافقین کو جسٹیفیکیشن کے لیے ملتا ہے، مگر پلیٹ فارم آپ کا ریئل ہے۔ رائٹ ناؤ ٹیمپرری فکس یہ ہے کہ امریکہ کا اتنا خرچہ کرایا جائے کہ وہ کہے بھائی $100 بلین بھی کافی نہیں رہے، اور $22-25 بلین تو ہمیں خالی اس اٹینشن کو ڈیورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت پاکستان میں کریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ہے آپ کے پلیٹ فارم کا کام۔ I thought you have gone through my work. یہ تو میں نے ایکسپلین کیا ہوا کافی جگہوں پہ، بٹ نمبرز پروڈیوس کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ روز نمبرز بدل رہے ہیں۔ اس وقت کتنے کا فلسطینی شہید ہو رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ میں نے نہیں کیے کل کے نمبرز، میرے پاس اکتوبر اینڈ کے نمبرز ہیں خالی، سیز فائر سے پہلے کے، کہ کتنے ڈالر کا ایک فلسطینی شہید ہوتا ہے۔ یو شوڈ نو دیٹ۔ اس کو $1,00,000 $2,00,000 ایکسٹرا کروانے ہیں، ایک فلسطینی کی جان کی قیمت اوپر کرنی ہے ہم نے۔ بیٹھ جائے گی وہ مشین، وہ پیسوں پہ چلتی ہے، وہ ایمان پہ نہیں چلتی۔ یہ فلسطینی مشین ہے جو ایمان پہ چل رہی ہے۔ اسرائیل کی مشین پیسوں پہ چل رہی ہے، اللہ کی قسم۔ فلسطینی اپنے ایمان پہ چل رہے ہیں بغیر پیسوں کے، اور پاکستانی دلاسوں پہ چل رہے ہیں، مولویوں کے دلاسوں پہ۔ یہ فرق ہے، یہ 3 ہے لینڈسکیپ۔ سمجھ آگے؟ انڈرسٹینڈ دا پاور دیٹ یو ہیو۔ آئی واز اسیومنگ، میری غلطی ہے، اٹس اے کرس آف نالج، کہ میں نے شاید آپ کو بتا دیا، آپ نے کام دیکھا اس لیے سیشن میں آئے ہوئے۔ نو دا پلرز، نو دا گیم، چیس بورڈ پہ کون کون سا پیس کہاں پڑا ہوا ہے۔ اور کوئی بندہ بھی آپ سے کہنا یار ساحل ادیم کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہنا نہیں ہے، وہ اللہ کی قسم وہ مسلمان ہیں۔ پولیٹیکل سائنس سکھائیں گے ہمارے نبی پولیٹیشین ہیں، ہمیں پریشر ڈالنے آتے ہیں، ہمارے پاس نمبرز ہیں۔ اور میں ابھی بتا دوں آپ کو، کل آپ مسلمانوں کی حکومت پاکستان پہ لے آئیں، دیکھنا یہ سارے اسی طریقے سے تباہ کر رہے ہوں گے۔ مولوی آپ کے حق میں اسلام کے فتوے دے رہے ہوں گے، حسین لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی ایک فالوور نکھٹا ہمیشہ اپنے آقا کے دین پہ آ جاتا ہوتا ہے، جو بھی آقا ہوتا ہے اس کے دین پہ وہ نیچے جسٹیفائی کر لیتے ہیں لوگ۔ ادھر لبرلز بھی لگے ہوں گے، کیا پولیٹیشین نکالے ہیں پاکستان میں، کیا بات ہے۔ یہ ہے بھٹو کے بعد کوئی بندہ آیا تو ہادی آیا۔ یہ ہے، نوکروں کی یہی اوقات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، غلاموں کی یہی اوقات۔ ہر آقا ان کو اپنے خدا کا اوتار لگتا ہے۔ مولوی قرآن سے نکال لیتے ہیں، لبرل سائنس اور فلسفی سے نکال لیتے ہیں کہ وہ خدا کیوں ہے۔ غلام سپیریئر سائیکالوجی میں انٹر ہو جائے
جس طریقے سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں اور آپ، تو ہم غلامی چھوڑ دیں گے، پاور ہمارے پاس آ جائے گی. جس کے پاس پاور ہے وہ غلام نہیں. پاور آپ کے پاس نمبرز میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کمپیٹنس آپ لوگوں نے بھی دکھائی نہیں. آئی ہوپ یو گائز شو دیٹ. آئی ہوپ یو ریئلائز کہ جب آپ منہ کھولے تو پیچھے سے ڈیٹا، ہوم ورک پورا کا پورا نظر آ رہا ہو. دیٹس آل وٹ کمپیٹنس از ایٹ یور ایج. ہوائی بات نہیں کرنی. دیٹس دا فرسٹ پارٹ یو ہیو ٹو اچیو اٹ. اگر آپ نمبرز نہیں لے کے آ سکتے تو آپ کی کمپیٹنس میں کمی ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ڈانس کرنے والی یا کوکنگ کرنے والی 8 سال کی بچی نمبر لے آئے اور آپ اللہ کی بات کرنے والے، اصلی پرابلم، ریئل سولوشن دینے والے، اور آپ کے پاس نمبر نہیں آئے. دیٹس یور انکمپیٹنس. بیٹر ایکسپٹ اٹ اینڈ فکس اٹ. ایک دوسرا، اب ایک دفعہ میرے پاس نمبرز آ جاتے ہیں نا، تو وہ نمبر جس میں بارگننگ آپ نے جس بندے سے کرنی ہے، آرمی سے کرنی ہے، سول سے کرنی ہے، گورنمنٹ جو بھی ہو، آپ نے بارگننگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے. آپ کی کمپیٹنٹ numerical bargaining is determined by how good your homework is. How well do you know? Geopolitics is a wider subject. اس وقت صرف مڈل ایسٹرن ایکچولی پیلسٹینین اور اسرائیلی امٹس دا امریکن فائنینشیل ایڈ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اس مسئلے کو. امٹس اور بھی جگہ سے ایڈ. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اگین وہی بات اس ویڈیو میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میک یور کلسٹر، اپنے کلسٹر بنانا سٹارٹ کریں. اگر آپ ابھی سے ہی ایک پلیٹ فارم پہ خود کو گیدر نہیں کر رہے ہو، یونائٹ نہیں کر رہے ہو، تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پریویس جنریشن کے ساتھ ہو چکا ہے، جو ہمارے دینی طبقات کے ساتھ، ہمارے دینی آرگنائزیشن کے ساتھ، ہمارے اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ہو چکا ہے. بس اپنے اپنے سیکٹر کو چمکا لیں، اپنے اپنے سیکٹر کو پالش کر لیں اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے رہیں. اگر آپ اکیلے جنگ لڑیں گے تو کبھی بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. جب آپ یونائٹ ہو جاؤ گے، جب آپ کے کلسٹر بن جائیں گے، بار بار وہ ایک ہی بات بار بار وہ ایک ہی بات اس ویڈیو میں آ رہی ہے کہ پریشر کریٹ کرنا ہے تو آپ کو نمبرز چاہیے ہوں گے. گیم آف نمبر پلے کرنی پڑے گی. جب تک آپ کے پاس نمبرز نہیں آ رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہو جہاں پہ آ کے آپ اسلام کو چینلائز کر رہے ہو، اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہو اور ایک انفلوئنس کریٹ کر چکے ہو آپ. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. کوئی بھی بندہ کوئی بھی اٹھ کے آئے، کوئی بھی ویڈیو بنائے، وہ وائرل ہو جاتا ہے. اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہو اور ایک حق کی بات کر رہے ہو، اللہ کی خاطر اپنی نیت صاف رکھ کے بات کر رہے ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو وہ بات کلک نہ کرے. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتا، لائکس نہیں آتے، ویوز نہیں آتے، وہ ایک چیز الگ ہے. آپ کی ساری جو بھی پاور ہوگی وہ یہیں پہ آ کر یوٹیلائز ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ نمبر بھی دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہو ایٹ دا اینڈ جا کے اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہ لکھے. اگر دیکھیں یوتھ کلب کی اگزامپل لی جائے نا، تو یوتھ کلب 2007 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ سٹارٹ ہوئے تھے، تو ابھی 2024 ہو گیا، تو اب جا کے وہ اتنا زیادہ فلرش کر رہا ہے. ساحل سر کی اگزامپل لی جائے، وہ خود کہتے ہیں نا کہ میرے سیشن میں صرف 2 اور 3 لوگ ہوتے تھے، اور اب دیکھیں فیم مل جاتی ہے، اللہ ویوز بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے. مگر آپ کرنے والے تو بنے. آپ نے پہلا فرسٹ مائل سٹون تو آپ نہیں رکھنا ہوتا ہے نا. اپنا کلسٹر بنانے سٹارٹ کریں. وہ کالجز میں ہو سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو سکتے ہیں، وہ کمیونٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. اور بیسٹ وہی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا وارفیئر چل رہا ہے. جتنا زیادہ آپ سوشل میڈیا سے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہو، کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں کر سکتے ہو اتنا زیادہ. اور سیلف ریفلیکشن کے بعد دوسرا کام ہی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں اور دوسروں کو انفلوئنس کرنا سٹارٹ کر دیں، تاکہ آپ سے دیکھ کے دوسرے یوتھ انسپائر ہو جائیں. یوتھ کلب اتنا زیادہ اس کو لوگ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں نا چیزوں سے. جب تک آپ نیو فیسز لے کے نہیں آئیں گے، خود کو پریزنٹ ہی نہیں کریں گے، تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے کہ آپ جیسے لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. سو بڑی گیم کے پلیئر بنیں، اور وی آل نو کہ